الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ انسان کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو کل کائنات جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے۔ اگر انسان چاہے تو کائنات کا ہر راز اسے اس کے اندر ہی مل جاتا ہے، اور اس لوتھڑے کا نام ہے دل، قلب۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے انسان کے دل میں سمائی ہوئی ہے۔ جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کائنات کی وسعت میں نہیں سماتا مگر میں بندہ مومن کے دل میں سما جاتا۔ تو دل جو ہے، قلب جو ہے، اس کی حیثیت ایک بیج کی طرح ہے۔ جیسے ایک بیج کے اندر ایک درخت اور آگے آنے والی نسلوں کے کئی درخت جو ہیں وہ ایک بیج کے اندر سمائے ہوتے ہیں۔ جب آپ اس بیج کو زمین میں بو دیتے ہیں تو اس سے پھر ایک تناور درخت بنتا ہے، اس پر پھل بھی لگتے ہیں، بیج بھی، پتے بھی، شاخیں بھی، اور پھر آگے نسل چلتی ہے۔ ایک بیج سے ہزاروں لاکھوں بیج جو ہیں وہ بنتے ہیں، اور پھر آگے ان بیجوں سے ہزاروں کروڑوں بیج جو ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ تو ایک بیج میں گویا پورا جو جنگل ہے وہ سمایا ہوا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر جو لوتھڑا ہے دل، اگر وہ درست ہو جائے، اگر وہ روشن ہو جائے، اگر اس میں موجود ماسوا جل کر راکھ ہو جائے، وہ پاک ہو جائے، روشن ہو جائے، تو کل کائنات اس میں سما جاتی ہے۔ اور کائنات کا مالک جو ہے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے، اسے کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ خود خدا کا فرمان ہے کہ بندہ مومن کا دل جو ہے وہ عرش اللہ تعالیٰ ہے۔ کہیں بھی آپ کو باہر رب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے من کے اندر ڈوب کر ہی سراغ زندگی جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ دل ہی ہے جس میں رب کی ذات سما جاتی ہے۔ کائنات کی وسعت میں وہ نہیں سماتا، لیکن ایک دل ہے جس میں وہ سما جاتا ہے۔ تو بندہ مومن جو ہے اس کے دل کو رب کا گھر اور عرش اللہ تعالیٰ بننے کے لیے ایک شخص کی ضرورت ہے، ایک ذات کی ضرورت ہے، جو بندہ مومن کے دل کو اس قابل بناتا ہے کہ جس میں کائنات کا مالک اور کائنات کا خالق جو ہے وہ سما سکے، اور وہ اسے اپنا عرش بنا سکے، اور وہ ذات جو ہے وہ مرشد کی ذات ہے۔ ایک مرشد کامل ہی، ایک شیخ کامل ہی، ایک پیر کامل ہی اپنے مرید کو
اپنی ہدایت کے رستے پر چلاتے ہوئے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کا درس دیتے ہوئے راہ سلوک میں رائج طریقوں پر عمل کرواتے ہوئے اس کے باطن کو، اس کے دل کو روشن کر کے تجلیات الہیہ کے قابل بناتا ہے، اور اس قابل بناتا ہے کہ رب کی ذات اسے اپنا عرش بنا لے۔ مرشد کی ذات کے بغیر کوئی بندہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اس کا دل جو ہے، اس کا باطن جو ہے، وہ رب کے رہنے کی جگہ بن سکے، اس کے عرش کی جگہ لے سکے، اس میں رب کی ذات سما سکے۔ مرشد ہی وہ زینہ ہے، مرشد ہی وہ سیڑھی ہے، مرشد ہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر کوئی شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو پیش کر دیتی ہے، اور پھر وہ بندہ جو ہے وہ یکسوئی اور یکتائی کا مقام حاصل کر لیتا ہے اور اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو مرشد ہی وہ پانی ہے، مرشد ہی وہ کھاد ہے، مرشد ہی وہ ذات ہے جو اس بیج کو اس قابل بناتی ہے کہ جو بعد میں ایک پھلدار اور سایہ دار درخت بن جائے۔ اس لیے راہ سلوک کے جتنے بھی مسافر بھائی ہیں جو اس راستے پر چل رہے ہیں یا چلنا چاہتے ہیں، وہ اپنے مرشد جو ہیں ان کی ہر بات کو من و عن تسلیم کریں، اور اپنی ذات کی نفی کر کے مرشد کے ذات جو ہے اس کا اثبات کرے، اور مرشد کے بتائے ہوئے طریقوں اور اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے مطلوب یعنی مطلوب حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکے۔ مرشد کی ذات ہی وہ ذات ہے جو آپ کو ذات حقیقی تک پہنچا سکتی ہے، کیونکہ مرشد کی ذات ہم نے دیکھی ہے، ان کے پاس بیٹھے ہیں، ان کا تصور ہم قائم کر سکتے ہیں، ان کی صورت ہماری آنکھوں میں سمائی ہے، وہ ہمارا مرکز ہے، اور جس کا مرکز قائم ہو گیا اس کا سب کچھ قائم ہو گیا، اور مرکز قائم ہونے کے بعد شک میں نہیں پڑنا۔ جو شک میں پڑ گیا اس کا بھی سب کیا جو ہے اس نے وہ ختم ہو جائے گا، تو ساری محنت رائے گاں ہو جائے گی۔ مرشد کی ذات کو آپ نے اپنے لیے ہدایت کا نور سمجھنا ہے، اور ان کی ہر بات کو حرف آخر سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ امید ہے آپ جب ان اصولوں پر عمل کریں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا، اور مرشد کامل آپ کو مراقبہ کے ذریعے آپ کے دل کو زندہ کر کے اس قابل بنا دے گا کہ آپ کا دل جو ہے وہ روشن ہو جائے گا، اور رب تعالیٰ کے عرش کی جگہ جو ہے وہ لے لے گا، اور آپ اپنے مطلوب تک پہنچ جائیں گے۔ امید ہے آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔